اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کی اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دیں اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانی عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کا 33واں رکوع ہے، جس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کو ایک بادشاہ چاہیے، تو سموئیل نبی نے بتا دیا کہ طالوت تمہارا جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جو صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسری نشانیاں ہیں ہارون علیہ السلام کی، وہ تم کو مل جائیں گی۔ اور پھر وہ ایک بیل گاڑی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو دے دی۔ ان کی ہمت کافی بڑی۔
اب یہ واقعہ ہے کہ اب جالوت سے جا کے ٹکر لینا تھا، تو اب یہ نکلے ہیں، یہاں سے یہ سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت نے جو ہے نا اپنے لشکر کے ساتھ چلے، لوگ کہتے ہیں طالوت صرف بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے، تو جب یہ طالوت تھے وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلے، فصلہ یعنی نکلنا، چلنا، وہاں سے جدا ہونا اس جگہ سے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر، تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہاری جو ہے نا آزمائش کرنے والا ہے۔ اور یہ سموئیل نبی نے بتایا تھا، ڈائریکٹ وہی نہیں آتی تھی طالوت پہ، سموئیل نبی کو معلوم ہو گیا اللہ کی طرف سے، سموئیل نبی نے ان کو بتایا کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہر پہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ تو وہاں کی جو اردن کی ندی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ہے، لوگوں نے لکھا، کوئی کہا کہ کوئی بڑا نالا ہوگا، ندی ہوگی، وہ بھی ہو سکتی۔ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، اب اس میں سے جو کوئی پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اب نہیں چل سکتا وہ آگے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، کم ہو گئے تھے، اب وہ پانی میں سے گزرنا ہے، کہا کہ نہیں، کیا ہے ڈسپلین ہونا پڑتا ہے فوج کے اندر کہ جو بات کہی جا رہی ہے، اب جو تھوڑے سے پانی پہ بھی نہیں رکیں گے تو وہ کیا جنگ لڑیں گے، اور وہ بھی جالوت سے مقابلہ۔ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ جو بھی اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور جو اس میں سے بالکل نہ پیے وہ میرا ساتھی ہے، مگر یہ کہ چلو بھر اگر وہ پی لے، گلاس سے لوٹے سے نہ پیے، ورنہ کتنا لوٹا بنا لیتے ہیں، ہے نا، مشکل ہے۔ ایک صاحب کو ڈاکٹر نے کہا کہ آم لاؤ، تو آج کل ایسے بھی آم مل رہے ہیں بڑے، تو انہوں نے بولے اتنا بڑا آم لاؤ، ڈاکٹر نے دیکھا تو کیا نہیں، آپ نے ایک آم کھانے کو بولے تھے نا، تو لوگ ایسے بہانے کریں گے، اب گلاس ہے تو گلاس کتنا بڑا، لوٹا کتنا بڑا، تو یہ کہا گیا کہ بس ہاتھ کا چلو جو ہے اتنا پانی پی سکتے، وہ بھی پینا ہے تو نہ پئیں تو زیادہ اچھا ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، مگر سب نے وہ پانی پیا، اکثر لوگوں نے پانی پی لی، تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا، اور پیتے ایک دم ان پہ سستی آنے لگی، تو بس وہ کنارے پر ہی جو ہے بولے کہ نہیں اب ہم بہت سست ہو گئے، اب زیادہ کھانا کھائے تو کیسا ہو جاتا، چلنا بھی مشکل ہوتا، ناشتہ خوب دبا کے آپ کریں، دن بھر کا کام نہیں ہوتا، تو جو کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، وہ زیادہ کام کر سکتا ہے، زیادہ آپ کھا لیں گے تو کر نہیں سکتے، یہاں بھی پیٹ بھر کے انہوں نے پانی پی لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر وہ دوسرے کنارے پہ جب پہنچے طالوت اور اس کے ساتھی ایمان والے، تو انہوں نے کیا کہا، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لا طاقت، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، آج ہم نہیں لڑ سکتے، ہار گئے، وہ پہلے ہی ہار گئے، پہلے وہ بہت مضبوط تھا، بڑی حکومت تھی اس کی، اس سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو ہوا یہ۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، مگر جو لوگ یہ گمان رکھتے تھے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے، تو اصل کیا ہے، یہاں شیطان نے بہکا دیا ہے، شیطان کو مات کر کے جو اللہ کو چاہے گا، چاہے وہ شہید ہو جائے یا اس کو اللہ کی راہ میں موت آ جائے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ مقابلہ کرنے میں آخر ڈر کس بات کا تھا؟ اور اگر یہ جان کا ڈر نہیں نکلا تو کبھی بھی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی کامیابی بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ جو جان پہ کھیلتا ہے اس کے لیے جو ہے کرتا، جو موت کو چاہتا ہے اسے زندگی ملتی ہے، جو زندگی کو بچانے کی کوشش کرے وہ ہمیشہ مرا ہوا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، آخرت ہے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ بات کہی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ نے بڑے بڑے گروہ پہ غلبہ پایا ہے اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے کہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، تعداد پہ کبھی بھی نہیں ہوتا، مائنورٹی میجورٹی فیصلہ کبھی بھی نہیں کرتی۔ اب یہاں بھی جو مسلم حکمران پہلے کام کر رہے تھے تو کیا میجورٹی میں تھے، انگریز یہاں پر راج کر رہے تھے تو کیا میجورٹی میں تھے؟ وہ اصل صلاحیت، ڈیووشن، امیر پہ بھروسہ، یہ ساری کوالٹی جب پیدا ہوتی ہیں ان کو راج ملتا ہے۔ آج بھی جو پارٹی مضبوط ہو رہی ہے، جو اپنے لیڈر پہ بھروسہ کرے گی، وہ لیڈر کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو وہ پارٹی کیسی رہے گی، اس کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو یہ ساری کوالٹی کے بعد ہی انسان جو ہے نا کامیاب ہوتا ہے۔ اور بالکل اس کا
امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ بدر میں کر رہے تھے ویسی ہوا. 2 پہاڑ تھے، بالکل 2 پہاڑوں پہ یہ آ گئے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ طالوت کے ساتھ بھی 313 ہی لوگ پھر شاید بچ گئے تھے. تو تقریباً، اور یہودیوں کو یہ اندازہ ہوگا، یہ 2 مہینے پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. تو یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ یہ اشارہ ایک ایسی جنگ ہونے والی ہے. اور جب انہوں نے جنگ بدر کا سین دیکھا تو ان کو تو پورا خیال آ گیا کہ طالوت کے جیسا جو ہے واقعہ ہو گیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے تھوڑے گروہ بھی بڑے بڑے گروہوں پہ ہوا ہے. واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جمے رہنے والا. اب ایگزام دے رہے ایک آدمی، جمع ہوا ہے، میں نکالوں گا اس کا، یہ سال دوسرے سال، اس کو کامیابی ملنا ہی. بزنس میں ڈٹ گیا ہو، کامیابی ملتی ہے اس کو. تو جو صبر کے معنی ہے جم جانے کے، ثابت قدم رہنے کے، ڈر کے نہیں بیٹھ جانے کے. وہ کام نہیں چھوڑنا ہے. آپ کو کتنی ہی مشکلیں آئیں وہ کام آپ برابر کرتے رہیں، اس کو کہتے ہیں صبر. اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے رہنا، قرآن پڑھنے نہیں آ رہا اس کو کوشش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں معلوم اس کے بارے میں معلوم کرنا، نئے علوم کے بارے میں، یہ جتنی آپ جدوجہد کریں گے یہ صبر ہے. آپ بولیں گے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اور چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو کامیابی ان کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں. واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والا. دوسری جگہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں نماز اور صبر سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ پہلے گزرا ہمارا. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اب یہ جب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا اور نکل گیا، نکلنا ظاہر ہو جانا، برزو نکل جانا، ظاہر ہو جانا. اب وہ ان کے لشکروں کے مقابلے کے نہیں نکلے، جتنے تھے وہ سب مل کر. تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، کیا دعا کی؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دے، جو بھی ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ گناہ کی وجہ سے شیطان ہم پہ حملہ کرتا ہے، تو ہم کو معاف کر دے. تو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، غلطی ہوئی، ہمارے ساتھیوں سے ہوئی، ہماری پوری اجتماعیت سے ہوئی، تو ہم کو معاف کر دے. ربنا افرغ علینا صبرا، اور صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے. افریغ علینا مطلب ہم پہ صبر، ہم کو جما دے. صبر کے معنی پہلے میں بتایا، ہم بھاگے نہیں، ہم ڈٹ کے رہیں، ہم جو ہے آخری دم تک مقابلہ کریں. تو ہم کو ایسا صبر عطا کر، انڈیل دے بلکہ تو صبر ہمارے اوپر، کہ ہم جو ہے ہمارے پیر اس میں سے نہ نکلیں. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. قدم کی جمع اقدام، اقدامنا ہمارے قدم. تو ہمارے قدموں کو تو ثبت، جما دے، ثابت قدم رکھ. ہم کو ثابت بولتے ہیں، ثابت قدم رکھ. ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو تو جما دے، ثابت کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں اس کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر. گڑگڑایا. دیکھیے سارے تدبیر کرنا چاہیے لیکن بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. آپ کی گاڑی پہ نہیں، گاڑی آپ نے رکھی، ارے ایسی گاڑی تیار کر کے رکھا ہوں جاتا نہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو پنکچر ہو جاتی، خراب ہوتی، کچھ بھی ہو جاتی. اس پہ بھروسہ اللہ پہ، کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے گاڑی بھی تیار کر دی. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گاڑی بھی ساتھ دے گی اور مدد ہوگی اللہ کی. تو ہمیشہ اللہ پہ رہنا چاہیے. تو آپ کی قسمت کے تمام معاملات، چاہے آپ کا رزق ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کی شادی ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے طے ہے. اس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، اجلت نہیں کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے، اس نے لکھا ہے تمہارے لیے، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تمہارا رزق. لوگ کھانے میں بڑی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ آتے کہ نہیں وہ کشتی ہمارے پاس، آپ کے پاس آنے والی، اگر آپ کے پاس وہ قسمت ہے نا. بہت زیادہ سستی نہ کیجیے، جو اصولی ہے وہ لے کر کھائیے، نہیں تو خود آئے گی بولے تو ایسا پلیٹ تو آ کر منہ کو لگ نہیں سکتی نا. وہ تو جو جائز کوشش ہے وہ جائز کوشش آپ کی ہونی چاہیے، لیکن اس پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر جو ہے آپ کا ہونا چاہیے. تو سب کر کے کہا گیا کہ اللہ تو ہماری مدد فرما. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو شکست دے دی، ہار گیا. جالوت اور اس کی فوج ہار گئی، شکست کھا گئے اللہ کے حکم سے. ہوا کیا؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے پھر انہیں بڑا ملک عطا فرمایا داؤد علیہ السلام، اور حکمت عطا کی
اور ان کو سکھایا. اللہ جو چاہتا ہے وہ سکھاتا ہے, جس کو چاہتا ہے جو وہ سکھاتا ہے. یا شاہ بھی آ سکتا ہو, ان کو جو چاہا سکھایا. اللہ نے کہا جس کو بھی اللہ جو چاہتا ہے وہ سکھاتا ہے. آپ کو بھی سکھاتا ہے, مجھے بھی سکھاتا ہے. ہر ایک پہ اللہ سے اگر کوشش, مگر اللہ کو پسند ہے وہ کوشش کرنا. تو ہوا یہ تھا کہ یہ داؤد علیہ السلام تو بالکل نوجوان تھے, 22-25 سال کے نوجوان تھے بھی. ان کے بڑے بھائی سبھی جنگ میں آئے تھے. ان کے ابا نے بولے ان کو کھانا لے جا کے پہنچا دو جنگ کے اندر. وہ دیکھنے کو آئے تو کیا ہے, یہاں جنگ زوروں پہ چل رہی ہے. اور وہ جالوت, ان کا انگلش میں نام ہے جولیٹ. تو جولیٹ جو تھے, جالوت تھے, انہوں نے آواز لگا دیا ہے کوئی. اب سب تو ڈر رہے, بہت بہادر پہلوان, بہت, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو سب ڈر کے بھاگ رہے تھے. ان کو غیرت آ گئی, انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر. اب کچھ روایتوں میں ایسا, اب یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے, توریت سے معلوم ہوتا ہے, سموئیل جو کتاب ہیں تو وہ ان سے معلوم ہوتا ہے الگ الگ. تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ پسند آیا ان کی ہمت دیکھ کر. تو انہوں نے کہا طالوت نے, ارے تو نوجوان ہے, تو کیا کر رہا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے بکریوں کو اگر شیر بھی کرتا ہے میں شیر کے جبڑے پھاڑا ہوا, ریچھ کے پھاڑ دیا. انہیں کیا ہے, میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں, میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر یہ میرا کوچ جو ہے وہ پہن لے. تو پہنے تو بولی یہ تو بہت وزن ہو رہا ہے مجھے, میں ایسا نہیں کر سکتا, اس کے بغیر ہی میں مقابلہ کر سکتا ہوں. انہوں نے بولے ٹھیک ہے. اب وہ جالوت کو انہوں نے بھی کہا کہ میں آ رہا ہوں مقابلے کو. اس نے کہا تو کتنا ہے, تو نوجوان کیا, میں کیسے ان کو ختم کر دیا. انہوں نے کیا کر دیا, جیسے ان کو آتا تھا کپڑے میں پتھر باندھا اور زور سے جو پھینکا, ابھی اس کے کچھ کہنے سے پہلے ان کا پتھر جا کے جالوت کو لگ گیا, اس کا سر پھوٹ گیا, وہیں ختم ہو کے گر گیا. ایک جھٹکے میں کام تمام ہوگا. جیسا موسیٰ علیہ السلام کی ایک بکے سے وہ آدمی مر گیا تھا, یہاں بھی اللہ کا کرنا, اللہ کی مدد شامل حال رہی تھی, ہمت کی ضرورت رہی تھی. اب وہ ڈر کے بھاگتے تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن جیسا جنگ بدر میں بھی انہوں نے 313 نے کیا, تو جنگ بدر تاریخی ہے مسلمانوں کے لیے. حالانکہ بڑی بڑی جنگیں دنیا میں بھی, مگر جنگ بدر کی جیسی اہمیت کوئی رکھتا ہے کیا؟ وہاں سے اسلام غالب ہونا شروع ہو گیا, اس کی اہمیت بڑھ گئی. تو یہاں بھی ایسی ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے مار دیا, وہ مر گیا. پھر یہ ہوا کہ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے نا داؤد علیہ السلام سے کر دیا. اس کے واسطے ان کی پوری حکومت جو ہے بعد میں انہی کو مل گئی, داؤد علیہ السلام کی. حالانکہ بہت غریب آدمی تھے وہ, لیکن وہ کہتے تھے کہ میں کیسا آ گیا, بالکل جھاڑیوں سے آ گیا, اور پھر بادشاہت ان کو ملی. پھر سلیمان علیہ السلام ان کی بیٹی بھی, ان کو تو اللہ نے کیا ہے, پرندے بھی ان کے حوالے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ چلتے تھے. اور داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. قرآن میں دوسری جگہ کہ تم زرہیں بناؤ اور اس کی جو کڑیاں بناؤ اس کے اندر گیپ رکھو, یہ آیت کا ترجمہ ہے. تو اس کے بعد ان کی طاقت اتنی بڑی کہ پورے ملک ان سے ڈرتے تھے. پھر سلیمان علیہ السلام نے بھی گھوڑے وغیرہ ایسے پال رکھے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سب محبت جو ہم نے بسائے نا, یہ دولت کس لیے چاہیے, یہ محلات ہم کو کس لیے, اللہ کا دین ہم قائم کر سکیں. اس لیے جب سبا کی رانی آئی تو اس کے ساتھ انہوں نے کیسے بات کیا, راجکماری جب آئی تو پورے دباؤ سے بات کیا انہوں نے. تو آدمی دین پہ نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کے پاس طاقت نہ, اور یہ طاقت اسی لیے ہو, سب طاقت ہے لیکن آدمی دین کا ہی نہیں کام کر رہا. تو کیا کریں گے, ایسی جائیداد, ایسی پراپرٹی, ایسا علم کیا کرنا, خوب کھا رہے آپ, پی رہے, خوش ہو رہے. بھئی یہ سارا کام اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے ہے تو کامیاب ہے, نہیں تو دنیا میں کیا فائدہ ہے. تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کے دین کے لیے ساری چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اصولی بات بتائے گی, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. اب کیا ہوتا ہے, ایک حکومت جاتی دوسری آتی. اگر کسی ایک کی حکومت رہتی نا, وہ بڑا ظالم بن جاتا تھا, کتنا بھی نیک رہا تو کیا ہوتا. اب سمجھو پہلے کی اکبر بادشاہ جب رہتا, اب کیسا کرتا تھا, ہے نا, یا ابھی تک پنڈت نہرو چلتے رہتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا, یا اندرا گاندھی رہتی تو کیا ہوتا تھا, یا کوئی بھی اور ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ خاندان میں بھی کسی کے دادا پردادا ابھی بھی زندہ رہتے تو وہی سب کر رہے ہیں, دوسروں کو کرنے ہی نہیں دیتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے, بدلتے رہتا ہے نا, ایک کو ہٹاتا ہے, دوسروں کو بناتا ہے, دوسروں کو نئی نسل پیدا کرتا ہے, پھر ان کے بچے ہوتے ہیں, پھر ان کو دنیا سے ہٹاتا ہے, ان کو دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ بدل دیتا ہے. مہاراشٹر میں بھی سرکار بدلی ہماری, ہے نا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں بدلنا چاہیے. مگر اس میں مطلب یہ ہے کہ جدوجہد ضروری ہے, جہاد ضروری ہے, اچھے لوگوں کا آگے بڑھنا ضروری ہے. اگر اچھے لوگ آگے بڑھ کے بروں کو نہیں ہٹائیں گے تو فساد برپا ہوگا. یہ اس لیے کہا گیا کہ قریش کے لوگ یہ کہنے لگے کہ پہلے بہت نرمی سے رہتے تھے مسلمان,
کسی سے لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، کوئی مارتے نہیں تھے اور سب برداشت کرتے تھے. بولتے تھے کیا ڈرپوک ہیں، ہمت نہیں ہے. پہلے کیسے بہادر تھے، دیکھو یہ ایمان لانے کے بعد کتنے ڈرپوک ہو گئی ہے ایسا وہ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اب جب ادھر آ کے جنگ بدر میں انہوں نے اپنا بتایا تو لوگ کیا بولتے، دھارمک لوگوں کو ایسا رہنا چاہیے کیا؟ دھارمک لوگوں کو تو بہت دب کے رہنا چاہیے. اب یہ تلوار بھی لے رہے، لڑ رہے بھی، جہاد بھی کرے، تو یہ کوئی دھارمک ہے کیا؟ یہ دھارمک چیز ہے کیا دھرم یدھ؟ تو ان کو کہا گیا کہ ہاں یہ دھرم یدھ بہت ضروری ہے، جنگ بدر ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا وہ فساد ہی مچ جائے گا. اس لیے اللہ نے اب جو ہے نا اہل ایمان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ان کو مقابلہ کرنا چاہیے، دب کے نہیں رہنا چاہیے کہیں، بلکہ جتنا اپنے آپ سے ہو سکتا ہے وہ پاور گین کر کے اچھائی کو لانا چاہیے. آپ دبتے چلے جائیں گے تو کونے میں چلے جائیں گے. تو یہاں قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ایسا دفع نہ کرتا اور مومنوں کو اس طریقے سے نہ اٹھاتا تو دنیا تو فساد میں بڑھتی. مگر بہرحال کوئی بھی بدلو، آپ دیکھیں گے ایک بوڑھا آدمی تھا، بہت راج کر رہا تھا، اس کا راج گیا، کوئی نوجوان آیا، کم ظلم کرتا ہے وہ، ہے نا، ابھی گھاگ نہیں رہتا. تو کیا ہوتا ہے، یہ بدلتے رہنے میں پورے انسانوں کا زیادہ فائدہ ہے. تو دنیا میں سب جگہ حکومتیں بدلتے رہتی ہیں اور جو ہے نا ان کو پاور ملتا ہے. ایسا تو پہلے ہی پاور ٹرانسفر ہوتے رہنا چاہیے کہ بھئی لوگوں کو ہر ایک کو حق ملے، ہر ایک کا اپنا کام ہو، اس کی آزادی باقی رہے، اتنا کام تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اب نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس طریقے سے بتایا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورے عالم کے لیے بڑا مہربان ہے. وہ سورج نکالتا ہے، چاند، پرندوں کا خیال رکھتا ہے، چونٹیوں کا خیال رکھتا ہے، بارش لاتا ہے، ہواؤں کو لاتا ہے، بادلوں کو اوپر اٹھاتا ہے. کتنی مہربانیاں ہیں اس کی، کتنی خوشی تمہاری زندگی کے اندر لاتا ہے. روز صبح ہر آن صبح کتنا خوبصورت نکلتا ہے، پرندے کیسے چہچہاتے ہیں. ہر نئی شان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اللہ کی بھی نئی شان. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. ہر دن اس کی نئی شان، نئی شان کے ساتھ دنیا آ رہی تر و تازہ ہو کے آپ کو کام کرنے کے لیے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس پہ سب پہ مہربانی کرتا ہے. اس لیے وہ کبھی بھی ایک کی حکومت نہیں رہنے دیتا، یہ بدلتے رہنے والی. کوئی بھی دنیا کی حکومت جو ہے نا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. دنیا کا کوئی آدمی پہلے کا باقی نہیں رہا، بلکہ بدلتے رہتے. تھوڑے دنوں کی بات صبر کی رہتی. تِلْکَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. بالکل سچی سچی واقعہ ہے. کون بتاتا جالوت اور طالوت کا قصہ؟ یہ اللہ نے قرآن مجید میں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس لیے توریت انجیل میں جو آیا، جو بگڑی ہوئی شکل تھی، قرآن میں آ کے اس کو واضح کر دیا گیا. یہ بڑا فضل ہے. قرآن جو ہے نا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ایک ایک لفظ کی 10 نہیں کیا ہے. اس پہ آپ غور و فکر کریں گے تو کبھی ہار ہی نہیں سکتے. اب یہ نہیں ہونے سے سب کی رائیں الگ الگ ہو رہی. اگر سب قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے، قرآن کو سمجھنا شروع، ان کے گھر میں بھی بہت برکتیں آئیں گی. آپ دیکھیں گے بیماریاں وہاں سے ہٹ جائیں گی، ان کی معاشی تنگی دور ہو جائے گی. یہ سب اس کے فائدے ہیں. آپ اس پہ جتنا غور کریں گے اتنی برکتوں سے آپ نوازے جائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ کی آیتیں ہیں جو حق کے ساتھ ہم تم کو سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تم اللہ کے رسول ہو. اس لیے بتایا کہ تم رسول ہو، اس کے لیے آپ کو یہ وحی آ رہی ہے. وہی کسی اور کو نہیں آ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو جبرائیل علیہ السلام نہیں ملتے. اب یہ وحی نہیں آتی. اب آخری نبی تھے. اب ایک صاحب نے یہاں قادیان جو لدھیانہ کے پاس کا ہے، وہاں کے صاحب نے بولے میں رسول ہوں. وہ قادیان یعنی احمدیہ جس کو بولتے ہیں، اس کو مسلمان مانتے نہیں. مسلمان وہ ختم ہو گیا. اگر حضور نے کے بعد کسی نے کسی کو رسول مانا یا کہا کہ رسول ہے، ختم، وہ کافر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یہ جو آئی آخری بات اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ماننا. تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بہت سے رسول ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کے مقابلے میں دوسری فضیلت دی. ایک سے ایک نبی ہیں، سارے نبی برابر ہیں. ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دے سکتے، نہیں یہ نبی سب سے اچھے، یہ نبی گریٹ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے متعلق بھی نہ کہو. سارے پیغمبر ہماری نظر میں ہیں. سورہ بقرہ کی آیتوں میں بھی ہیں کہ ہم ان میں کوئی ہم نفرق بین احد، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام جیسے ویسے موسیٰ علیہ السلام، ویسے ابراہیم علیہ السلام. یہ مگر اللہ نے کیا کیا، ان کے درجے ایک دوسرے سے بلند کیا. کیوں؟ الگ الگ. کسی کو قربانی میں آگے کیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے لڑنے میں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بات چیت کی. یوسف علیہ السلام کو کچھ اور دیا. سب کو الگ الگ دیے.
منہم من کلم اللہ، اللہ نے اس میں سے جو کسی سے ڈائریکٹ بات کی، جیسا موسیٰ علیہ السلام سے، بالکل آگ میں سے آواز آتی تھی، موسیٰ علیہ السلام بالکل سنتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا تھا میں ہوں تمہارا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو دیکھ سکتے کیا؟ انہوں نے کہا کہ پہاڑی پہ دیکھو میں تجلی ڈال رہا ہوں، پہاڑ پورا جل گیا اور یہ بے ہوش ہو کے گر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کہا تمہاری آنکھوں کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ تم میری سنو، لیکن میری آواز تم سن رہے، میری آواز ڈائریکٹ تمہارے پاس جو ہے پہنچ رہی ہے، تو یہی تم پہ بہت بڑا انعام ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور دوسروں کے الگ الگ درجے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے بلند کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسا امام بنا دیا۔ اب دیکھیں آج بھی دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام ہی امام ہیں، جتنے لوگ ہیں یہودی عیسائی اور مسلمان سب مل کے اپنا پیشوا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ میجورٹی میں ہے دنیا کے اندر۔ تو آج بھی ابراہیم علیہ السلام جو قرآن نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں، بالکل صحیح بات، یہ تائید ہوتی ہے قرآن سے بھی کہ وہ باتیں بالکل صحیح ہیں جو اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے تھے کھلی کھلی نشانیاں دی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ پرندہ کا شکل کا مٹی کا بناتے تھے اور پھکے کے اڑ کے چلے جاتا تھا۔ مادر زاد اندھے کو ہاتھ لگا دیے، پھکے اچھا ہو جاتا تھا۔ کوڑی رہتا تھا کوئی جس کو جذام کی بیماری، وہ بھی اچھا، بلکہ مردے کو زندہ کرتے تھے، اٹھ جا بولے تو اٹھ جا، اللہ کے حکم سے۔ ان کے اندر خود طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت ان کے اندر دی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو پاک روح سے مدد کی۔ ان کو والد نہیں تھے، اللہ نے ایک روح جو ہے مریم کے پیٹ میں ڈالنے لگائی تھی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ یہ ایمان ہے مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، سب کا ہے۔ لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جیسے میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ایسا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر پیٹ، اور وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آنے والے ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہے یہاں، یہ سب احادیث کے اندر جو ہے موجود ہے۔ تو بہت، اب دیکھیں کتنا گریٹ ملا، ابراہیم علیہ السلام کو کسی شخص نے نہیں چھوا۔ اب بولیں گے پھر کیا ہے وہ زندگی ہم کو ملا کیا، یہ جن سے ہم کو سکون ہی نہیں ملا، تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ان کا مرتبہ کتنا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام آج بھی دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی سب سے زیادہ ہیں دنیا کے اندر، اور عیسائی بھی مانتے، مسلمان بھی مانتے، اور اس کے بعد انہوں آنے والے بھی ہیں، بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے والے ہیں، لیکن اب نبی بن کے نہیں آئیں گے، اسی قرآن پہ وہ عمل کریں گے، ایک 40 سال تک وہ ان کی زندگی گزرے گی یہاں پر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ اختلاف نہیں کرتے یہ ساری روشن آنے کے بعد۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف ہے نا، اب یہ ٹی وی چینلز میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ہیں، تو اس کے اندر مسلمانوں کو پوچھ رہے تمہارے پاس گائے کا گوشت کھانے کا کیسا ہے، تو ایک آدمی دوسری بات بتاتا ہے، ایک آدمی دوسری بات بتاتا۔ تو کیا ہے، قرآن ایک ہے، مسلمانوں میں کیا ہے، اللہ کو ایک مانتے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مانتے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، مگر بعد میں جا کے کیا ہوتا ہے، کچھ انٹرپریٹیشن کرتے ہو کہ اب گوشت کا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، تو وہ کیسا رہتا ہے، جیسا بھینڈی کھانا کہ نہیں، اب بارش آنے کے بعد آم کھانا کہ نہیں کھانا، اب اس کا قرآن سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ جنرل بات ہے، کوئی پسند کرتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی حکیم بولتا ہے آپ یہ مت کھاؤ، زکام آئے تو یہ مت کھاؤ، فلاں مت کھاؤ، یہ ٹھنڈے پانی سے مت نہاؤ، یہ ایک الگ جنرل باتیں ہیں۔ اس کا قرآن و سنت، حرام وہ چیز ہے جو قرآن میں حرام کر دی گئی اور بتا دی گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، فقہ آیا، فقہ نے پھر کیا کیا، احادیث کو لے کے انہوں نے شروع کرے، اب گھوڑا کھا سکتے کہ نہیں، گدھا کھا سکتے کہ نہیں، مینڈک کھا سکتے کہ نہیں، اب یہ جزوی بات ہے، اب اس میں ہر جگہ اختلاف ہے، کوئی بولتا کھا سکتا ہے، کوئی بولتا نہیں کھا سکتا، بات قرآن کی جو ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اب اس کے بعد تو کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، تو کوئی دو علماء کے اندر بھی آپ دیکھیں گے نا تو پوری بات نہیں مل سکتی، دیوبندی گروہ الگ بولے گا، بریلوی الگ بولے گا، احادیث والے الگ بولیں گے، شیعہ الگ بولیں گے۔ اس کے لیے یہ کہا گیا تم رب نہ مت بناؤ کس کو، تم خود بھی تحقیق کرو نا، اللہ کی کتاب ہے تو کب تک پوچھیں گے لوگوں سے، تم کو بھی تو ذرا پڑھ کے معلوم کرنا چاہیے قرآن میں کیا ہے، تمہارا بھی ڈیسیجن ہو۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب، روزانہ تھوڑا تھوڑا دیکھو تو تم کو معلوم ہوگا۔ نہیں آپ کو بھروسہ ہے تو اب کسی ایک مول صاحب سے پوچھ رہے ہو تو آپ ان کو بھی رب بنائے جیسا ہے لوگ بتاتے۔ تو یہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ آپ کو ہر مسلمان کو جو اس کا علم بنیادی طور پہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اختلاف نہیں کرتے، اگر اللہ ایسا کرتا اپنے دلوں کو سب کو ایک ہی کرتا، چلو بھائی مسلمانوں میں بھی اختلاف نہیں ہونا، تو اللہ یوں کر دیتا، ایک ہوا چلا دیتا تو اختلاف ہی نہیں ہوتا، مگر اللہ یہ چاہتا ہے ہر آدمی کو آزمائے، اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، اس کو محبت ہے کہ قرآن سے، اس کو محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی زندگی کے بارے میں کوئی کتابیں پڑھتا ہے کیا، معلوم کرتا ہے کیا، تو اللہ کو تو جانچ کرنی ہے لوگوں کی،
اس لیے اس نے اختلاف کو باقی رکھا ہے. تو یہ دنیا میں چاہے کفر شرک کا اختلاف ہو یا مسلمانوں کا باہمی اختلاف ہو یا پہلے کی امتوں کا اختلاف ہو, یہ نیچرل پروسیس ہے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, مگر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, اس میں سے کچھ ایمان لائے, مسلمان ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ, اور کچھ لوگوں نے کفر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بچوں نے بھی کیا نا. اب مکہ کے لوگ کیا تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے, انہوں نے بھی کفر کیا نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. تو ایسا ہوتا نہیں کہ مسلمان کے پیٹ سے مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ایکس مسلم ہو کے آ رہے, بول رہے کہ پھر ارے بھائی تمہارا ایمان اس نہیں ہے تو جب نام رکھنے سے مسلمان کا مسلمان ہو جاتے کیا ایمان ہونا کہ سچی تم نے اللہ کو مانے, سب ایمان کمزور ہوتے گیا. قرآن نہیں پڑھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں, اب وہ غائب ہوتے ہوتے ختم ہو گئے. اب چلے گئے, انہیں دوسرے دھرم میں ہو گئے, دوسروں نے شادی کر لیے, اب پریشان ہو رہے. تو سوال پہلے بھی ایمان نہیں تھا, تو اس کے واسطے گھروں میں ایمان کی دعوت دینا چاہیے, ڈسکشنز کرنا چاہیے, ان کے جوابات دینا چاہیے. اب انہوں نے کہا, کسی نے کہا آدم مٹی سے کیسا پیدا ہوئی, سمجھاتے تھے بھئی جیسا نیم کا درخت ہے, مٹی سے کیسا پیدا ہوا, پیدا تو مٹی سے ہوا نا نیم کا درخت. ایسا بہت سارے ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اب. تو ان کا اختلاف, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ نے اسی کو بہتر سمجھا کہ بھئی آپ کی آزمائش ہو, آپ ڈسکشن کریں اور حق کی طرف جو ہے پہنچنے کی کوشش کریں. ایک چیز یہ ہے کہ ایک لوگ کرتے ہیں نا کہ بھئی خدا دکھتا نہیں ہم کو خدا نہیں دکھتا. اور جیسا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا, تو مٹی سے بنایا گیا, تو ایک شخص نے بولا مٹی نا, اس نے کیا کیا, مٹی کا ڈھیکلا اٹھایا, ان کو مار دیا, ملک صاحب کو تو مار لگا, خون نکلنے. انہوں نے بولا مٹی کو مٹی کیسا مار لگا, بولے مٹی کو مٹی مار لگتی کیا, بولے. انہوں نے بولے ٹھیک ہے ایسا بیٹھے کرے. پھر لوگوں نے بولے دیکھو مولانا اس کا جواب دیو, تو مولانا نے بولے اب بھی دیتا ہوں, اس میں کیا بات ہے, ان کا بھی جواب دیتا. تو بولے اس کے پیر ہیں تم کو دکھ رہے کیا, تو لوگوں نے بولے ہاؤ. انہیں بتایا پیر ہیں میرے. اس کے ہاتھ ہلاؤ, ہاتھ ہلاؤ. اس کے ہاتھ دکھ رہے کیا, ہاؤ. اس کی عقل دکھ رہی کیا تمہارے کو, تو لوگوں نے بولے اس کی عقل نہیں. تو بولے اس کو عقل نہیں, اس کی بات سنتے کیا تم. تو یہ جواب رہتا ہے نا, یہ حکمت کا جواب ہے. تو لوگ اس طریقے سے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. تو جب سمجھاتے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا ایسی ہے جیسا علم ہے. ایک آدمی انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, آپ نہیں پہچان سکتے. وہ ڈاکٹر آپریشن کرے گا تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے. انجینئر بلڈنگ بنائے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ بلڈنگ کا انجینئر ہے. ایسا خدا نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے, یہ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنانے والا خدا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.